کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں 25 حج کیے اور سارے کے سارے پیدل چل کے کیے تھے۔ آج آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے بندہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے بس میں تھک جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، لیکن آپ نے 25 حج کیے، رہائشی آپ مدینہ کے تھے، مدینہ سے مکہ ہر سال آپ پیدل جاتے، 25 حج آپ نے کیے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا۔ جب چاند نکلتا ہے محرم کا تو ہمارے دیہاتوں میں کچھ سالوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ شاہ نامہ کربلا پڑھتے ہیں، اور ایک بابا بیٹھ جاتا ہے پڑھنے اور باقی سارے اس کے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور بڑا وہ سمجھتے ہیں یہ بڑی اہل بیت کی محبت ہے۔ یہاں پر میں جو ہے وہ تھوڑا سا اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، شاہ نامہ کربلا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم نہیں ہے۔ غم کس کو نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا جس بندے کو امام حسین کی شہادت کا غم نہیں، وہ اپنی حالت پہ غم کرے کہ مجھے غم کیوں نہیں ہے، وہ اپنے اوپر غور کرے کہ وہ اس کا ایمان کس طرح کا ہے کہ اسے غم نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ غم ہونا علیحدہ بات ہے، غم منانا علیحدہ بات ہے۔ اہل سنت کے نزدیک قیامت تک اب کسی کا غم، کسی کا سوگ نہیں منایا جا سکتا۔ صحاح ستہ کے اندر کئی حدیث ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر اور قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے تو وہ 4 ماہ اور 10 دن اس کی عدت گزارے گی، اس کو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں کرے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی شہادت کے بارے میں پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے بلا اختیار آنکھوں سے آنسو آ جانا، اس پر کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ باقاعدہ اس وجہ سے، اس نیت سے محفل کا انعقاد کرتا ہے کہ میں خود بھی روؤں گا، اوروں کو بھی رلاؤں گا کہ دیکھو جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور لوگ روئیں گے، تو اس کا جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں بالکل بھی کوئی اس کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے۔ ظلم ہوا، ہم نہیں کہتے یزید نے کچھ نہیں کیا، ہم لعنت بھیجتے ہیں ان پر جو یزید کے قصیدے پڑھتے ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں ان پر، اور ہم یزید کا جو ہے وہ ہم بالکل بھی یزید کی حمایت نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ بڑا برا بندہ تھا، بڑا فاسق تھا، ہم ذرا بھی جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس نے ظلم کیے۔ اب جس انداز میں شاہ نامہ کربلا کے اندر لکھا ہوا ہے یا جس انداز میں آج کل لوگ پڑھتے ہیں، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید پھنس گئے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور بڑا وہ بے بس لاچار ہو کے، تو پھر آخر کار کچھ اور رستہ نہیں تھا، اس لیے وہ شہید ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، من رضائیں، وہ رب کی رضا پہ راضی تھے، قوت ساری تھی ان کے پاس، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، پانی باج پیاسے گئے دین دنی دے سائیں۔ ارے وہ دین دنیا کے سردار تھے، دین دنیا کے سائیں تھے، سردار تھے، وہ پانی کے باج پانی ہوتے ہوئے پیاسے گئے تو رب کی رضا پہ راضی رہنے کے لیے گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ پھنس گئے تھے، کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ تو شاہ نامہ کربلا کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اول تو یہ ہے کہ ان میں بہت ساری چیزیں من گھڑت ہیں جن کا جو ہے وہ اہل سنت کی کتابیں تردید کرتی ہیں۔ آپ نے اصل میں آج تک سنی ساری شہادت دوسروں کی کتابوں سے ہے، کبھی اہل سنت کی کتابوں سے سنی ہوتی تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا۔ یہ میرے ہاتھ میں المستند ہے، اور اس کے اندر یہ میں چند لائنیں آپ کے پاس پڑھنے لگا ہوں، آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ صفحہ نمبر 184 ہے، آپ نے سننا ہے، جو لکھا میں بالکل ایسے بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد رزلٹ آپ خود سوچ سکتے ہیں اس کا کیا ہوگا۔ کہ واقعہ کربلا میں، یہ صفحہ نمبر 184 ہے، واقعہ کربلا میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم پر شدید ظلم ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی حق پر تھے، اور کوفی اور ان کی فوج باطل پر تھے۔ واقعہ کربلا کی تفصیلات کو بیان کرنے والا کوئی بھی شخص ثقہ اور قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ اہل حق سب شہید ہو گئے۔ مقدس خواتین اور سیدنا امام زین العابدین خیموں میں تھے۔ ظاہر امام زین العابدین بیمار تھے، باہر نکل کے تو نہیں دیکھ رہے تھے کہ فلاں نے اتنی تلواریں ماری ہیں، فلاں نے یہ آواز لگائی ہے، جس طرح آج کل دوسرے جو ہیں وہ
بیان کرتے ہیں، اور میرے شیخ طریقت حضرت علامہ کنز العلماء ڈاکٹر شفاعت جلالی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ وہ کون سا بدبخت راوی ہے جو بیٹھ کر سارا کچھ دیکھ رہا تھا اور کتابوں میں لکھ رہا تھا، اس نے آگے ہو کر امام حسین کے لیے جان کیوں نہیں پیش کی؟ اگر وہ دیکھ رہا تھا تو آگے ہو کے شہادت پیش کرتا۔ وہ کون سا بندہ تھا جو بیٹھا سارا کچھ دیکھ رہا تھا؟ تو یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے کہ امام زین العابدین اور مقدس خواتین یہ خیموں میں تھے، باہر نکل کے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا ان لوگوں میں سے جن پر ہمارا اعتبار ہے، اور جو دیکھ رہے تھے وہ تو تھے ہی اہل بیت کے دشمن، ان کی باتوں پر اعتبار کیسے ہوگا؟ تو سنیے گا ذرا کہ باقی بیان کرنے والے وہی لوگ ہیں جو خود قاتل تھے۔ اسی لیے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں صرف سچ یہ ہے۔ اب امام قسطلانی کی بات شروع ہوئی ہے، الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79، یہ ذرا سنیے گا، 379 صفحہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ کوفہ میں بنایا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی مقیم رہے، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں اپنے والد گرامی کی طرف سے شامل ہوئے، پھر وہ اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپ دی۔ پھر دونوں بھائی مدینہ میں منتقل ہو گئے، یعنی کوفہ سے پھر مدینہ چلے گئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ مکہ چلے گئے، پھر عراق والوں کی طرف سے انہیں خط ملے کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو ان کے پاس بھیجا تاکہ ان کی طرف سے بیعت لیں۔ تقریباً 12,000 لوگوں نے ان سے بیعت لی۔ اس وقت حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوفہ کے والی تھے، ان کی سیدنا عقیل کے ساتھ محبت اور ہمدردی دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے سیدنا حسین کو کہا کہ آپ کوفہ آ جائیں، یا آپ جو ہے وہ کوفہ آ جائیں، پیغام بھیج دیا۔ ادھر یزید کے ایک خیرخواہ آدمی نے یزید کو بتا دیا۔ یزید نے کیا کیا کہ اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کر دیا، کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ جب امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، قادسیہ سے 3 میل پہلے آپ کی ملاقات حر بن یزید سے ہوئی۔ انہوں نے ہمدردی سے بتایا کہ حالات خراب ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدنا حسین نے واپسی کا ارادہ فرمایا، مگر ان کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل جو کہ شہید ہو چکے تھے، ان کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ میدان کربلا میں پہنچے، آپ نے کوفی فوج کے سالار عمر بن سعد سے فرمایا کہ مجھے کسی سرحد پر جانے دو یا مدینہ جانے دو، یا یزید سے ملاقات کرنے دو۔ اس نے کہا کہ میں عبید اللہ سے پوچھتا ہوں۔ اس نے اسے لکھ کر بھیجا تو عبید اللہ نے کہا نہیں، تب تک کچھ نہیں ہوگا جب تک امام حسین یزید کی بیعت نہیں کر لیتے۔ حضرت امام حسین نے کہا میں کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا، انکار کر دیا۔ جنگ ہوئی، سیدنا علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقدس خواتین کے علاوہ سب کو شہید کر دیا گیا۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ کتابوں میں کچی پکی باتیں موجود ہیں، مگر جتنا میں نے بیان کیا ہے اتنا کافی ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر نے یہاں تک جو ہے وہ اکتفا کیا کہ جتنا میں نے بیان کیا اتنا کافی ہے۔ ایسا سب پچھا کا ٹائم نوٹ کر لو، 5 منٹ نہیں لگے واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر جو کہ اہل سنت کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر واقعہ کربلا بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بولے واقعہ کربلا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ نے اپنے سامنے سننی کیسے تھی؟ آپ نے تو محرم میں ان بندوں سے ٹائم لینا ہوتا ہے جو ذرا سر لگا کے سونا جا کر کے شہادت کا واقعہ سنا کے سارے روا دیں جی 6 ماہ کا بچہ سی علی اصغر، وہ جڑا نہ گیا امام حسین انہوں لے کے گئے خدا کا واسطہ جو پانی دے چھڑو تو انہیں تیر مار کے بچہ شہید کر چھڑے، نعوذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، دونوں کا نام علی تھا، ایک کا نام علی اکبر تھا، ایک کا نام علی اصغر تھا۔ ایک کا نام تھا علی اکبر جو شہید ہو گیا، جس کا نام علی اصغر تھا وہی زین العابدین تھا۔ یہ المستند کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، 6 ماہ کا کوئی علی اصغر نام کا بیٹا امام حسین کا شہید نہیں ہوا۔ علی بن حسین اصل میں زین العابدین کا نام ہے۔ جو بڑے ہوئے جن کی آگے نسل چلی وہ 6 ماہ کے نہیں تھے، وہ جوان تھے، انہی کی آگے نسل چلی۔ ان تینوں کتابوں سے، اہل سنت کی 3 کتابوں سے میں نے عرض کیا امام زین العابدین کا نام ہی علی اصغر تھا، ان کے علاوہ علی اصغر نام کا کوئی بچہ وہاں پر امام حسین کا بیٹا شہید نہیں ہوا، ان کا بیٹا علی اکبر شہید ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سی من گھڑت باتیں کربلا کے حوالے سے مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے جی حضرت غازی عباس علمدار پانی مانگنے گئے۔ پہلی بات یہ ان ہستیوں کے لیے مانگنے کا لفظ استعمال کرنا ویسے درست نہیں ہے، اور گئے تو انہوں نے آپ کے بازو کاٹ دیے اور آپ نے دانتوں میں مشکیزہ لیا، انہوں نے مشکیزے پر تیر مارے اور سارا پانی بہا دیا گیا۔ یہ البدایہ والنہایہ بڑی معتبر کتاب ہے، لیکن اہل سنت کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ البدایہ والنہایہ کیسے میں جملہ پیش کرنے لگا ہوں
اس میں ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت غازی عباس پانی لینے گئے، 20 مشکیزیں لے کر گئے، 50 ساتھی لے کر گئے تو دیکھا فرات کے کنارے یزیدی کھڑے تھے، وہ تھوڑے تھے یہ زیادہ تھے۔ اب آپ کہیں گے وہ تو فوج زیادہ تھی، فوج زیادہ ہی تھی لیکن ساری پانی کی رکھوالی تو نہیں کر رہی تھی، تو یہ 50 تھے اور وہ تھوڑے تھے، انہوں نے انہیں مار کے بھگا دیا۔ 20 مشکیزیں بھر کر غازی عباس واپس ہیمو تک لے آئے، امام حسین نے غسل بھی فرمایا تھا۔ تو یہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے آپ کو بتایا، لہٰذا مختصر سی بات اتنی ہے کہ واقعہ کربلا بیان کرنے سے سننے سے پرہیز کریں۔ یہ اس بات کی طرف آپ آئیں کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا، ان کا مقصد تھا حق پہ ڈٹ جانا، غلط بادشاہ کی جو ہے وہ حمایت نہیں کرنا۔ آج ہم 10 محرم کو سبیل لگاتے ہیں، ووٹوں کا معاملہ آتا ہے تو پھر اسی کو ووٹ دیتے ہیں جو یزید کا گدی نشین ہے، اس کے کام آپ دیکھیں اور امام حسین کے کام آپ دیکھیں۔ شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، تو کہتا ہے کہ کیویں داد دیاں تیرے فیصلے نوں، بے عدید بے دید نو دینا ہے، کدی چھیڑ تو ذکر رسالت دا، سین وقت توحید نو دینا ہے، اے حاکم کوئی چنگیائی تے نہیں کہ پیا اتھرو عید نو دینا ہے، چنڈا پاک حسین دا ہاتھ پھڑ کے تے ووٹ یزید نو دینا ہے۔ آج دیکھیں امام حسین کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کہا میں غلط بادشاہ کی حمایت نہیں کروں گا، اور آج ہم امام حسین کا ختم تو دلائیں لیکن ان کے مقصد کو بالکل ہی بھول جائیں اور دوسروں کی طرح صرف امام حسین کی مظلومیت بیان کر کے سمجھیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک بندہ امام حسین کا ختم بھی کوئی اعلیٰ درجے کا نہیں دلا سکا، اس نے جو ہے وہ بڑا کوئی کمال کا ختم نہیں دلایا، بہت بڑی محفل نہیں کروائی، بہت بڑی سبیل نہیں لگائی، اس نے صرف 5 منٹ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے امام حسین کو اصالِ ثواب کر دی، لیکن جب وقت آیا بادشاہ کی حمایت کرنے کا تو اس نے درست بادشاہ کا انتخاب کیا۔ قیامت کے دن اسے امام حسین کے پیروکاروں میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس نے مقصد کو نہیں بولا، وہ مقصد کے پیچھے رہا۔ آج ہم نے مقصد کو چھوڑ دیا ہے اور صرف امام حسین کی مظلومیت بیان کرنا یہ سمجھا ہم نے بہت بڑا کمال ہے۔ تو امام حسین کے مقصد کو سمجھیں، ان کا یہ ایمان تھا، حضرت امام حسین کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلافت کے اہل ہیں، حقدار ہیں، لیکن جب آپ وفات پا گئے تو اسی وقت مدینہ شریف سے لے کر آپ کربلا تک 5 سال لگے امام حسین کو۔ آپ کو تو یہ بتایا گیا کہ اتھر ٹرے مدینے تھے، اتھر ٹر کے 5 سال امام حسین جب مدینہ سے مکہ گئے، پھر مکہ سے کربلا پہنچے، اس پورے دورانیے میں 5 سال کا عرصہ گزرا۔ امام حسین 51 سال یعنی 51 سال کی عمر میں مدینہ سے چلے تھے، اور جب آپ شہید ہوئے اس وقت آپ کی عمر 56 سال تھی۔ تو 5 سال کا یہ دورانیہ ہے۔ ان 5 سالوں میں امام حسین نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی یزید کو صحیح نہیں کہا، ہمیشہ اس پہ لعنت ہی بھیجی ہے۔ آپ نے کہا میں اس کی حمایت نہیں کروں گا، میں اسے صحیح نہیں کہوں گا، تو 5 سال بعد تھوڑے تے بھی ٹائم آتا ہے تو تسی پھر ویکھ لو تسی تو کی کردے ہو۔ اللہ تعالیٰ سانو سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔